بنیادی طور پہ جو سب سے بڑی اس کی انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کی لا علمی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اس خوف کی کیفیت سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یو ہیو ٹو لرن آن اے ڈیلی بیسس آن یور اسکل, آن یور نالج. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے اندر ایک اسکل آئے گی, آپ کے اندر ایک نالج آئے گا, آپ کے ایٹیچیوڈ میں الٹیمیٹلی چینجز آئے گی. تو یہ بہت ضروری ہے اپنے آئی کیو کو بہتر کرنے کے لیے کہ آپ کا آج کا دن جو گزرا ہوا کل ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے. اب تیسری چیز, مکسچر آف کیمیکل کمپاؤنڈ ہم نے ڈسکس کر لیا, جو برین میں چپ لگی ہے. اور اس حوالے سے ایک بڑی اور خوبصورت بات آپ کے گوش گزار کروں کہ کسی شخص نے پوچھا کہ واٹ از ہیومن بینگ, انسان کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ انسان از جسٹ لائک میموری, انسان صرف ایک یاد ہے. آپ کے جتنے بھی رشتہ دار, عزیز, دوست فوت ہو چکے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ قبر میں آپ نے ڈالا وہ ڈسینٹیگریٹ ہو گئے, لیکن اس وقت وہ موجود ہیں یاد کی شکل میں آپ کے برین. اور یہی میموری ہے, یہی یاد ہے جو آپ کو یہ طاقت دیتی ہے کہ آپ کے برین نیورونز میں کرنٹ دوڑ رہا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے, آپ کے گھر کا رستہ بتاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ موبائل کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. تو اس لیے اس برین کی چپ کو فیڈ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے, مجھے اس حوالے سے ڈاکٹر جاوید اقبال کی بات یاد آ رہی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے جو آرتھو کے پروفیسر تھے, انتہائی خوبصورت انسان تھے. تو وہ ایک دفعہ اسکواش کھیل رہے تھے, اسی دوران انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ زمین پر گر گئے. اور اس کے بعد انہیں ریسیسیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس دوران ان کے برین کو آکسیجن کی سپلائی بند ہو گئی اور جس کی وجہ سے ان کی برین ڈیتھ ہو گئی. اور رزلٹ یہ ہے کہ 23 سال گزرنے کے باوجود وہ زندہ ہیں, بیڈ پہ ہیں. ان کی بیگم ان کی نیپی چینج کرتی ہے, ان کو فوڈ پائپ کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے. کیا تھا کہ وہ برین چپ نکل. اور آج کے دور میں یہ بھی سب سے امپورٹنٹ بات ہے, لیو کے لیے میں عرض کرتا چلوں, ہمارے لائنس بھی سن رہے ہیں اگر, کہ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی انوینشن کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی زیر ہوا ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے پیشانی سے پکڑنا رکھا ہو. تو اب برین, ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین بتاتا ہے کہ ہمارا یہ جو فرنٹل کارٹیکس ہے, فرنٹل گائرس, اس میں سارا تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے. اگر اس میں سے وہ چپ نکل جائے تو آپ بیکار ہوئے. تو مطلب یہ کہ اس چپ کو بھی فیڈ کرنا ہے کس کے ذریعے؟ نالج سے اور اسکل سے. ایٹیچیوڈ میں الٹیمیٹلی تبدیلی آئے. نمبر 3 پہ آپ میں جذبات اور احساسات اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ لی. اب بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ایموشنس ایکچولی ہوتے کیا ہیں. اس کے لیے میں پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ یہ میرے پاس بیٹھے محمود الہی صاحب. ابھی کوئی شخص ان کو آ کے بتاتا ہے کہ آپ کی جو سیوک گاڑی ہے باہر کھڑی وہ چوری ہو گئی, تو آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ جائیں گی. یہ پریشانی میں اپنا ایکسپریشن, اپنے جذبات, احساسات کا اظہار کریں گے. وہ چیخنا چلانا بھی ہوتا ہے, وہ شاؤٹ کرنا بھی ہوتا ہے, وہ بھاگنا بھی ہوتا ہے, وہ کسی کو فون کرنا بھی ہوتا ہے. لیکن پھر اچانک سے وہی شخص ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی گاڑی کا نمبر 3311 ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میری گاڑی کا نمبر تو 3322 ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں, وہ نہیں, پھر چوری ہوئی. تو پھر اچانک سے فوراً ان کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی اور ان کے ایکسپریشن چینج ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے جذبات, احساسات ہیں وہ آپ کی تھاٹس کا شیڈو ہے, وہ آپ کی سوچ کا سایہ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے جذبات, احساسات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا تھاٹ پروسیس پہ بہتر کام کرنا ہے. جب آپ سے کوئی بھی بات کرے, یہ آپ کا انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ہوتے ہوئے یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ یو آر ورکنگ ود ڈفرنٹ سارٹ آف پیپلز, دے کیم فرام ڈفرنٹ سارٹ آف ایٹماسفیئر, ڈفرنٹ سارٹ آف بیک گراؤنڈ. ان کے ریئیکشنز مختلف ہوتے ہیں, ان کا بات انٹرسپٹ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو آپ نے ان مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کے ساتھ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے, اس کا جو شیڈو ہے,
جس کو ہم جذبات احساسات کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اپنے تھاٹ پروسیس میں ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ آئے گا، اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ بہتر جواب دیں گے، آپ بہتر جذبات احساسات کا اظہار کریں گے۔ تو یہ نمبر 3 ہو گیا کہ اگر آپ نے اپنے جذبات احساسات کو پراپر ان آرڈر، آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے زندگی میں وہ بہت کامیاب ہیں بزنس کے حوالے سے، زندگی میں ان کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں، لیکن جذبات احساسات کے حوالے سے کہیں کہیں وہ لیگ کرتے ہیں، تو ان کا تھاٹ پروسیس کو پورا استعمال نہیں کرتے کہ کسی بھی بات کو اٹھا کے اس میں ڈالیں، اور پھر جو شیڈو نکالیں وہ خوبصورت شیڈو، یعنی کہ ان کا ریئیکشن خوبصورت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوگی سیلف جن پہ مشتمل ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے جو میں نے عرض کی تھی جس پہ سیلف مشتمل ہے، وہ ہے آپ کا اسپرچول کوشن۔ 25% آپ کا پی کیو کوشن، 25% آئی کیو کوشن، 25% آپ کا ای کیو کوشن، اور 25% اسپرچول کوشن۔ اب اسپرچول کوشن کو ہم مذہبی نقطہ نظر سے نہیں، ایک سائنٹیفک بنیاد پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ایتھکس کی بنیاد پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بننے کے بعد کیا کریں گے، تو وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے غربت میں زندگی گزاری ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد میں اتنی محنت کروں گا کہ بڑی گاڑی لوں گا، میں اتنی محنت کروں گا کہ بڑا گھر لوں گا، میں اتنی محنت کروں گا کہ اپنے خاندان کو سپورٹ کروں۔ ایک ڈاکٹر اور بنتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد فیصل آباد میں مال نیوٹریشن پہ کام کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ فیصل آباد میں سے ہیپاٹائٹس کو میں ریڈیکیٹ کر دوں، ختم کر دوں۔ اب دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، نہ وہ بڑا گھر بنانے والا بڑی گاڑی لینے والا غلط ہے، نہ یہ غلط ہے، لیکن اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا میں صرف وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پرپز وہ بنایا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور مور اور لیس لائنزم بھی وہی چیز پورٹری کرتا ہے کہ اپنے سے کمزور لوگ مدد کریں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسپرچول کوشن بھی 25% اپ ٹو دا مارک ہے، تو اپنی زندگی کے مقصد کا جائزہ لیجیے کہ آپ کی زندگی کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے۔ آپ لائنزم میں آئے ہیں، اس میں آپ کا مقصد فیلوشپ بڑھانا ہے، اس میں آپ کا مقصد عہدہ لینا ہے، اس میں آپ کا مقصد صرف میٹنگز اٹینڈ کرنا ہے، اس میں آپ کا مقصد صرف سیلف پروجیکشن ہے۔ یہ چیزیں تو آپ کو ملیں گی، لیکن اگر آپ اس میں سرو کریں گے، جو بنیادی عنصر ہے اس یہ تو مل ہی جائیں گے۔ جب آپ کسی بھی چیز میں محنت کرتے ہیں، کسی بھی چیز میں اپنا ٹیلنٹ ڈالتے ہیں، تو یہ چیزیں تو الٹیمیٹلی آپ کو مل ہی جاتی ہیں۔ اس میں نوجوان نسل کے لیے ایگزامپل کوٹ کروں گا، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ کو حکمت کی بات جہاں پہ بھی ملے آپ لے لیں۔ تو شاہ رخ خان سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ میں اتنے پیسے کماؤں کہ بڑا گھر لے لوں، اتنے پیسے کماؤں کہ بڑی گاڑی لے لوں، میں نے صرف یہ سوچا ہے کہ میں ہر روز اس طریقے سے اپنے کام پہ جاؤں کہ اپنے ذہن کو یہ بتاؤں کہ تمہارا آج پہلا دن ہے، تم نے سروائیو کرنا ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ آج بھی اسے انڈسٹری کا کنگ بولتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بہت سارے فلم سٹار اس کے بعد آئے اور اس سے پہلے ختم ہو۔ تو اگر آپ نے لائنزم میں سروائیو کرنا ہے، اگر آپ زندگی میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا پرپس، لائف کا پرپس ٹھیک رکھیے، باقی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے سیلف کی امپرومنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پی کیو لیول کو سسٹین کر کے، اپنے آئی کیو لیول کو سسٹین کر کے، اپنے ای کیو لیول کو سسٹین کر کے، اور اپنے ایس کیو لیول کو سسٹین کر کے۔ اچھا، اب یہ اگر آپ کا سیلف امپروو ہو گیا تو پھر کریکٹر چینجنگ اور کریکٹر ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ یار ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سویا، پھر میں مکے میں چلا گیا، پھر مکے سے میں
بیت المقدس چلا گیا، پھر میں نے وہاں نماز پڑھی، پھر میں اوپر اللہ میاں کے پاس چلا گیا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہا کس نے؟ تو اس شخص نے کہا یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بالکل سچ کہی، یہ پاسبل ہے۔ یہ ہوتی ہے آپ کے کریکٹر کی چینجنگ اور ورتھ، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی 4 شرطیں کہ آپ کا پی کیو لیول، آپ کا آئی کیو لیول، ای کیو لیول اور ایس کیو لیول۔